نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. سورہ نور کا یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم معاشرے کی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے عام اصول اور ضابطے اور قوانین ذکر فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے لیے جب کوئی قوانین اور ضابطے ذکر کرتا ہے تو یہ بھی اس مالک کی عجیب مہربانی اور عنایت ہے کہ وہ ان ضابطوں کے ساتھ ساتھ انداز ایسا اختیار کرتا ہے جو موعظت کا اور نصیحت کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کوئی قانون کو بیان کیا جائے اور اس کو عملی طور پر اختیار کرنے کے لیے سخت تنبیہ کر دی جائے کہ لوگ اس پر عمل کریں ہر صورت میں. جیسے کہ عام طور پر قانون کی کتابوں پر یہ ہوتا ہے کہ اس میں قانون ذکر کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس قانون کا لاگو کرنا، اس پر عمل کرنا وہ وہاں کی رعایا اور لوگوں کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو قوانین بیان کرتا ہے یقیناً قوانین ہوتی اس لیے ہیں کہ ان پر عمل کیا ہے، لیکن وہ ساتھ انداز اللہ موعظت کا، نصیحت کا، سمجھانے کا اختیار کرتا ہے کہ دیکھو ان قوانین پر عمل کرنا تمہاری بقا کے لیے، تمہاری قوم کی ترقی کے لیے، تمہارے معاشرے کی درستگی کے لیے کتنا ضروری ہے. یعنی اللہ اس کے فائدے بیان کرتا ہے، اس کی ترغیب دلاتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے. تو یہ 5واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو گزشتہ ایک آیت گزشتہ رکوع کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھو ہم نے تمہاری طرف اپنی واضح اور دوٹوک آیات یعنی اپنے احکامات اور قوانین نازل کی ہیں. ایک تو وہ بالکل واضح اور دوٹوک، ان میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے سامنے ہم نے وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں بھی بیان کی ہیں کہ جن لوگوں اور قوموں نے اللہ کے قوانین پر، اللہ کی تبلیغات اور موعظت و نصیحت پر عمل کیا وہ یقیناً قومیں کامیاب ہوئی ہیں. اور جنہوں نے اللہ کے قوانین اور احکامات کو پس پش ڈالا اور انہوں نے اللہ کے قوانین کا مقابلہ کیا، سرکشی کا راستہ اختیار کیا، تو وہ قومیں دنیا میں انسانیت کے لیے وہ ایک مثال بن گئی ہے. وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی ہیں، تباہ و برباد کر دی گئی ہیں اور رہتی دنیا کے لیے ان کی داستانیں لوگوں کو سنائی جائیں گی. اور تیسری بات جو قرآن نے بیان کی وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ جو لوگ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو عدل و انصاف معاشرے میں قائم کرنے کے قابل اور اہل بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی موعظت اور نصیحت ہے.
چنانچہ اسی موعظت کو اگلی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یہ جو یہاں سے اللہ نے سب سے پہلے اپنی ایک نور کی مثال دی ہے، اپنی اس ذات عالی کو ایک بہت ہی عمدہ پیرائے میں سمجھایا ہے، اپنی خاص طور پر اس ہدایت کو، اپنی اس خاص طور پر رہنمائی کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں نازل فرمائی ہے، یہ در حقیقت اس کی بھی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیا جائے، پھر اس کی تشریح جو علماء نے کی ہے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کائنات کا اللہ نور ہے۔ اور اس کے نور کی مثال یوں سمجھو، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال، یہ صفت اس طرح ہے جیسے مشکات، ایک چراغ ہوتا ہے، فیہا مصباح، ایک یعنی مشکات جیسے ایک تاک ہے، تاکچہ ہے۔ پہلے زمانہ میں لوگ جب گھر بناتے تھے، ان گھروں کے اندر وہ ایک چراغ کو رکھنے کے لیے خانہ بھی بناتے تھے۔ میں نے بھی دیکھا ہے، اب ہمارے گھر میں بھی وہ ایک تاکچہ سا تھا پرانے گھر میں۔ اس طرح پرانے جتنے بھی گھر ہوتے تھے تو ان کے اندر وہ ایک تاکچہ بنایا جاتا تھا، اور پھر اس کے اندر چراغ کو رکھ دیا جاتا تھا۔ وہ چراغ ایک تو اس کی روشنی جو ہے وہ ساری ادھر ادھر سے سمیٹ کر سامنے کی طرف منتقل کرتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر کی آندھی اور ہوا سے بچا رہتا تھا، وہ جلدی بجھتا نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے مشکات یعنی وہ تاکچہ جس میں وہ چراغ رکھا جاتا ہے، مشکات جیسے اس تاکچے کو کہتے ہیں، اسی طرح مشکات اس مینارہ نور کو بھی کہتے ہیں جہاں چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانہ میں ایک اور ہوتا تھا کہ جو قومیں، جو قبائل اونچے درجے کی سخاوت کے اعتبار سے، لوگوں کی خدمت کے اعتبار سے بہت ہی اونچے درجے کے ہوتے تھے، تو وہ یوں کرتے تھے کہ اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک بہت اونچا مینار بناتے تھے، منار، اور اس منار کے اوپر وہ ایک جگہ بناتے تھے جس کے اوپر چراغ رکھا جاتا تھا۔ اس کے چاروں طرف سے کیا ہوتا تھا؟ شیشہ ہوتا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں منار ہوتے ہیں، مسجد کا منار بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک لائٹ مینار کے اوپر جو ہے وہ روشن کی جائے، اس کو بھی مشکات کہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا زمانہ قدیم میں کہ لوگ جب دور دراز سے مسافر کہیں یہاں سے گزرتے قریب سے، تو وہ دور سے اس روشنی کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہاں کوئی اچھا قبیلہ آباد ہے جو ہماری خدمت کرے گا، جو ہماری رات گزرنے کا انتظام کرے گا، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی گویا وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، وہ چراغ، وہ روشنی رہنمائی کرتی تھی۔ تو لوگ چنانچہ اس قبیلے میں آتے اور وہ قبیلے کے لوگ ان کی خدمت کرنا اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے تھے۔ عرب کے ہاں بھی یہاں بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں تھیں، کچھ خوبیاں بھی ان میں بہت زیادہ تھیں۔ ان میں سے ایک خوبی مہمان نوازی کی تھی۔ یہ مہمان نوازی ان کی ضرب المثل، وہ لوگوں کی بہت خدمت اور تواضع کرتے تھے۔ مہمان نوازی، حاتم طائی کی وہ سخاوت اور ان کی مہمان نوازی کی واقعات و داستانیں بڑی مشہور ہیں۔ اس طرح دیگر عربوں کے ہاں بھی یہی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس منارہ نور کو ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ جیسے مشکات، یعنی مشکات وہ جگہ جہاں چراغ روشن کیا جاتا ہے، چاہے وہ دیوار کا تاکچہ ہو، چاہے وہ مینار کے اوپر وہ بنا ہوا گنبد ہو جس میں کیا وہ چراغ رکھا جاتا ہے، وہ مراد ہو۔ فرمایا جیسے مشکات، اور اس مشکات کے اندر کیا ہے؟ مصباح، ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ جو ہے المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ بھی شیشے کے اندر، چراغ کے اندر موم بتی ہوتی ہے اور موم بتی کے ارد گرد شیشہ لگا ہوا ہے، وہ قندیل جو ہے وہ اس کے ارد گرد شیشہ ہے تاکہ وہ ہوا اسے جلدی بجھائے نہیں۔ بغیر شیشے کے اگر چراغ کو روشن کیا جائے گا تو ہوا ادھر سے آئے گی، ادھر سے آئے گی، کسی طرف سے بھی تو چراغ بجھ جائے گا۔
فرمایا نہیں، المصباح فی زجاجہ، کہ وہ چراغ کس میں ہے؟ شیشے کے اندر ہے، بگلور کے اندر ہے. اور الزجاجۃ، وہ شیشہ بھی کوئی عام سا شیشہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، کہ وہ شیشہ گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، ایسا صاف و شفاف جیسے کہ چمکدار روشن ستارہ ہوتا ہے کہ دور سے اس کی چمک نظر آتی ہے. تو وہ شیشہ انتہائی صفائی کے اعتبار سے، چمک کے اعتبار سے وہ ایسے ہے جیسے کہ کوکب دری، چمکتا ہوا ستارہ. یعنی وہ ستارہ یعنی شیشہ گویا خود ایک نور ہے، اس کے اندر جو چراغ بتی جل رہی ہے وہ ایک الگ نور، اور پھر شیشہ وہ ایک الگ نور ہے، اتنا صاف و شفاف چمکدار. اور پھر اس کے اندر چراغ میں جو تیل ڈالا جاتا ہے، مختلف قسم کے تیل جلنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، جیسے مٹی کا تیل استعمال ہوتا تھا، سرسوں، تارا میرا بھی استعمال ہوتا رہا ہے. لیکن جو لوگ صاحب ثروت ہوتے تھے یا صفائی پسند ہوتے تھے، وہ جلانے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے. جتنا صاف و شفاف تیل ہوتا ہے نا، اتنا ہی اس کا دھواں کم ہوتا ہے، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے. کسی مادے کے اندر جتنی کثافت ہوگی اتنا ہی اس کے ارد گرد اندھیرا ہوگا. یعنی دھواں ایک گویا اندھیرا ہوتا ہے، وہ اندھیرا دے گا. لیکن یہاں جس چراغ کی ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے نور الہی کی، فرمایا اس کے اندر جو تیل جلایا جا رہا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ جلایا جا رہا ہے ایسے مبارک درخت کے تیل سے جو زیتون کا درخت ہے. زیتون کے درخت کے تیل سے اسے جلایا جا رہا ہے. اور وہ زیتون کا تیل درخت بھی عام نہیں، ہر علاقے کی اور ہر جگہ کے زیتون کے درخت کے پھل کی بھی الگ تاثیر ہوتی ہے. ایک وہ درخت ہے جو پہاڑی پر واقع ہے، جس کو چاروں طرف سے دھوپ لگتی ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. باغ کے اگر مشرق میں ہو تو ظاہر ہے اس کے بھی جب سورج طلوع ہوگا اس وقت تو روشنی لگے گی، غروب ہوگا تو اس سے معلوم ہو جائے گا. مغرب میں ہو تو پھر بھی مشرق کی روشنی سے معلوم ہو جائے گا، غروب کے وقت کی روشنی اس کو لگے گی. ایسا نہیں، وہ درخت ایسا ہے لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں. یہ ارض فلسطین جو ہے، یہاں کا درخت زیتون کا انتہائی صاف و شفاف، طاقتور اور مفید ہوتا ہے. آج کل جو ہمارے یہاں زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے اس کی بھی مختلف کوالٹیاں ہوتی ہیں. جو اعلیٰ درجے کا تیل جو انتہائی صاف و شفاف ہوتا ہے، یا ایسے درخت اور باغ سے لیا جاتا ہے کہ جس پر ہر وقت روشنیاں پڑ رہی ہیں، تو اس کے تیل کے اندر بھی وہی صفائی موجود ہوتی ہے. تو میں ایسے درخت کے تیل سے اس چراغ کو روشن کیا جا رہا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایسا وہ صاف و شفاف تیل ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اگر اس کو آگ نہ بھی لگے، تیلی نہ بھی لگائیں، اتنا صاف و شفاف ہے گویا کہ یہ خود ہی جل اٹھے، خود ہی جلنے لگ پڑے. یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ وہ زیتون کا تیل جلنے لگ پڑے اگرچہ اس کو آگ نہ لگے. نور علی نور، گویا کہ نور پر نور ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک روشنی چل رہی ہے، جل رہی ہے، پھر اس کے ارد گرد کیا ہے، ایک شیشہ ہے جو انتہائی چمکتا ہوا، پھر اس کے اندر جو تیل ہے وہ تیل انتہائی روشن، صاف و شفاف، گویا کہ نور علی نور. ایک نور، پھر دوسرا نور، پھر تیسرا نور، نور علی نور، روشنی روشنیاں، نور ہی نور ہے. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ، اور اللہ اپنے اس نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں اپنے اس نور کی طرف. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان کر رہا ہے لوگوں کے لیے سمجھانے کے طور پر. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت کو آیت النور کہا جاتا ہے. اس کی علماء نے بڑی تشریح کی ہے
باقاعدہ مستقل رسالے اور کتابیں بھی اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہیں. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سطاعات ایک کتاب ہے، اس کے معنی بھی روشنیاں ہیں، اس نور کی انہوں نے اپنے انداز میں ایک مثال بیان کی ہے. ان کے صاحبزادے حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک رسالہ باقاعدہ لکھا اس آیت کی تشریح میں. اس کے علاوہ علماء سے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں بہت سارے اقوال منقول اور مروی ہیں. باہر کے اس کا جو ان کا خلاصہ تقریباً وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اپنا نور دنیا میں اتارا ہے، قرآن مقدس یہ اللہ کا نور ہے. اس نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور رہنمائی اسی کی کرتا ہے جو رہنمائی لینا چاہتا ہے. دوسری جگہ میں فرمایا وَيَأْتِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف رجوع کرے گا، اس رہنمائی کو لینا چاہے گا، اللہ اسی کو ہدایت دے گا. اور اگر کوئی رہنمائی لینا ہی نہیں چاہتا ہے، کیا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تم زبردستی کرو گے لوگوں کو اس نور کی طرف رہنمائی ان کی زبردستی کرو گے، ان کو لے کر آؤ گے، وہ چاہے ناپسند ہی کرتے رہے. کوئی ناپسند کرے تو اس کو زبردستی نہیں ہدایت کی طرف لے جایا جا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نور جس قلب مومن میں آتا ہے نا، اس قلب مومن کی یہاں مثال دی گئی ہے کہ انسان کا یہ سینہ مثل مشکات کے، مثل کس کے ہے؟ اس تاکچے کے ہے کہ جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے، اور اس سینے کے اندر وہ مصباح جو روشن ہے جی، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا دل ہے، قلب مومن ہے. مومن کا قلب جس کے اندر اللہ کا یہ قرآن، یہ اللہ کا نور ایمان اس کے دل میں موجود ہوتا ہے. اللہ کا وہ نور جو اس کی طرف سے نو انسانیت کے لیے اتارا گیا، وہ اس انسان قلب میں موجود ہے. اور اس کے اندر یہ جو قرآن آیا، ایمان آیا، یہ گویا کہ وہ صاف و شفاف تیل ہے، زیتون کا تیل جی، جو اتنا منور اور روشن ہے کہ جیسے خود ہی وہ روشن ہو جائے، جل اٹھے. تو یہ قرآن، یہ ایمان وہ اللہ کا نور ہے. جس قلب مومن کے اندر اس کی روشنی ہوگی، یہ تیل موجود ہوگا، اس کا دل جل اٹھے گا. اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت، ہیبت، اس کا تعلق اللہ کے اس نور اور جلال کے ساتھ ہوگا. وہ سینہ بڑا بابرکت ہوگا، جس کے اندر یہ جتنا زیادہ نور ہوگا اتنی وہ بابرکت ہوگا، اتنی اس کی ہدایت ہوگی. وہ انسانیت کو ہدایت پہنچائے گا. ہر طرف اس کی روشنیاں بکھرتی چلی جائیں گی، ہر طرف نور پھیلتا چلا جائے گا. جیسے وہ چراغ ایسے مناسب جگہ پر رکھا جائے تو اس کی روشنیاں چاروں طرف بکھر رہی ہوتی ہیں، دور دور تک لوگ اس سے ہدایت اور رہنمائی لیتے ہیں، اس سے روشنی پاتے ہیں، اور ان کو منزل مل جاتی ہے، ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. مسلمان جماعت اللہ کا یہ نور لے کر دنیا کو ہدایت دینے والی تھی. اس نے انسانیت کی رہنمائی کی، انسانیت کے مسائل حل کیے، ان کے بھوک مٹائی، ان پر ظلم کو دور کیا، ان کے لیے امن قائم کیا، خوشحالیاں پیدا کی. اللہ کا یہ نور جب دنیا میں قائم و غالب ہوا تو یہ دنیا کیا تھی؟ امن کا گہوارہ تھی، جنت کا نمونہ تھی. ایک عورت تنے تنہا یمن سے چلتی ہے، زیور سے آراستہ ہے، نوجوان ہے، بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، کوئی اس کی طرف میری نظر سے دیکھنے والا نہیں تھا. اتنا امن، اتنی خوشحالی. لیکن آج یہ مسلمان، اس نے اپنے اس نور کو مدھم کر دیا، بجھا دیا. آپ یہ دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے، ان سے روشنی لینا چاہتا ہے جہاں ظلمتی اندھیری اندھیرے. اس کی بھی آگے مثال آگے اللہ نے دی ہے، آیت ظلمت بھی آگے آ گئی ہے، اللہ نے اس کی بھی مثال دی. آج کوئی امریکہ کو دیکھ رہا ہے، کوئی چائنا کو دیکھ رہا ہے، کوئی رشیا کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی اور طاقت کو اور قوت کو دیکھ رہا ہے. آپ نے اس نور کو فراموش کیے ہوئے بیٹھا ہے. اللہ کی وہ ہدایات و تعلیمات جن کا پیچھے ذکر ہوا، جن سے معاشرے ترقی کرتے ہیں، جن سے معاشروں میں پاکیزگی آتی ہے، دنیا کمال کو پہنچتی ہے، آج وہ نظر انداز. آج دنیا کی بے حیائی لے لی،
دنیا کی وہ تہذیب لے لی جو انسانیت کو انسانیت سے دور کر رہی ہے۔ آج دنیا نے، آج مسلمانوں نے وہ ظلم لے لیا، وہ بدامنی، وہ مال کی محبت و حوث، وہ نظام سرمایہ داری لے لیا، جس کے نتیجے میں آج معاشروں کے اندر امن نہیں، معاشروں کے اندر سکون نہیں، معاشروں کے اندر عدل نہیں، چین نہیں، بے چینی ہے، ہر طرف افراتفری ہے، نفسا نفسی کا عالم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک نور جو یہ قرآن کی صورت میں اس نے نازل کیا، ایک مثال سے اس کو سمجھا کر مسلمان کی، انسان کی رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ دیکھو اللہ نے جو اپنا نور اتارا ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اس نور کی طرف کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے، اور ہدایت اسی ہی کرے گا جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو اس کی طرف بڑھے گا۔ آج لوگ ہدایت لینا نہیں چاہتے، کہ اللہ ہدایت دیتا نہیں ہے۔ ہر آدمی بس اپنی اس نے ایک خول بنا رکھا ہے، اور اس کے اندر وہ بد ہے، اس سے آگے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، آگے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ ہر ایک اپنی یا تو جماعت کے خول میں بند ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس جو میری جماعت ہے بس یہی سب کچھ ہے، یا اپنے اس نے ایک تقدس اور بزرگی کا ایک لبادہ پہن رکھا ہے، وہ سمجھتا ہے بس میری جو شخصیت ہے نا بس میں ہی میں ہوں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جی یہ جو ہم نے اپنے آپ کے خول میں بند کر رکھا ہے، اس سے باہر نکل کر دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یاد رکھو یہ بہت بڑی معلومی کی بات ہے۔ ترقیات کے راستے بہت زیادہ ہیں، منازل آگے بہت بڑی بڑی ہیں، ان کی طرف بڑھنے کے لیے انسان کو ہر لمحہ ہر وقت توجہ کرتے رہنی چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے۔ تو اللہ اپنے اس نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کر رہا ہے یہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ یہ بھی مالک کی بڑی مہربانی اور عنایت ہے کہ وہ اتنی مشکل چیزوں کو آسان کر کے مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے۔ کتنی آسان مثال سے اللہ نے ایک بڑی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مزید اگلی آیات بھی اس سے متعلق ہیں، اس پر انشاءاللہ کل درس دیں گے۔ اللہ سمجھ